الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مالیست محمد چشم بر راہ سنالیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو خود مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، انتہائی واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 23 جولائی 2000 ہم یہاں برلن جرمنی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجھ سے قبل میرے عزیز حاجی عبدالحمید نے میرے بارے میں تعارفی تاثرات میں جو کچھ کہا ہے، محبت میں ایسے ہوا کرتا ہے.
انسان مبالغہ کر جاتا ہے. میرا تعارف اگر میری کہانی میری زبانی آپ سننا پسند فرمائیں تو صرف اتنا ہے کہ میں اسلام کا ایک طالب علم، آپ سے ہر حوالے سے کمزور، علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، اور اللہ کی رحمت پر اپنی نجات کا بھروسہ کیے ہوئے قرۂ ارض پر اس کا پیغام لیے پھرتا تھا. آپ نے آج کی اس ملاقات کو جو عنوان دیا، یعنی سیرت، اور وہ بھی سرور کائنات کی، جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے. دنیا کا یہی وہ موضوع ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ منفرد موضوع ہے دنیا کا کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس کی جوانی میں فرق نہیں آیا، جس کا شباب متاثر نہیں ہوا. ورنہ دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، اسے بار بار دہرائے جائے تو سننے والے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی سے متعلق واقعات اور حالات کو ایسا سدا بہار، ایسا گرین بنا دیا. یہ ورفعنا لک ذکرک کا اعجاز ہے کہ اسے جب بھی بیان کیا جائے، اسے جب بھی سنا جائے، بشرطے کہ ایمان کی چنگاری بجھ نہ چکی ہو، تو هو المسک ما قررته یتذوق. یہ کستوری کی وہ ڈبیا ہے کہ اسے جب بھی کھولا جائے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. میں نے کل بھی فرینکفرٹ میں کہا کائنات کا سارا پانی سیاہی بن جائے، سارے درخت قلمے ہو جائیں، اور قرۂ ارض صحیفہ بن جائے، جن و انس اللہ کی تعریف لکھنے لگے، تو یہ سیاہی ختم ہو جائے کہ قلم گھس جائے، یہ صحیفہ ختم ہو جائے، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائے، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح اگر اس کے محبوب کی تعریف و منقبت لکھی جائے تو بھی یہ سیاہی ختم ہو جائے، یہ قلمیں ختم ہو جائیں، یہ صحیفہ ختم ہو جائے، جن و انس کے دماغ شل ہو جائیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احاطہ نہ ہو سکے. میں غالب کو کوٹ تو نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ شعر پڑھ لیتا ہوں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ہم رحمت عالم کی تعریف و منقبت کا سلسلہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے محمد عربی کے مقام کو. اللہ کی بات رحمت عالم سے پوچھیے اور رحمت عالم کا مقام اللہ سے پوچھیے. مخدومۃ المسلمین
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرزندان اسلام نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں مقام مصطفی سے آگاہ کیجیے، ہم آپ کی زبان سے سیرت سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا ہے۔ بلن کے دوستوں، دنیا کے دو خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جبرائیل امین کو بھی وہ قرب نصیب نہیں۔ ایک مرد ہے، ایک عورت، اور حسن اتفاق کی حد ہو گئی کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹی، باپ ابو بکر صدیق اور بیٹی سیدہ عائشہ صدیق۔ ابو بکر نے اللہ کے رسول کی جلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کی بیٹی نے اللہ کے رسول کی تنہائیوں اور خلوتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا فرماتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہم میں سے سب سے زیادہ خوش نصیب اور دولت مند تونگر وہ ہے جو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، جسے قرآن کا فہم نصیب ہو۔ مجھے ایک اور ارشاد بھی یاد آ گیا ہے، اب پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کچھ قومیں قرآن سے وابستہ ہو کر بلند ہو گئی اور کچھ بد نصیب اس صداقت سے ہٹ کر مٹ گئے۔ قرآن وہی ہے، اس کی تاثیر وہی ہے، نہ یہ بوڑھا ہوا اور نہ اس پہ خدا نخواستہ کوئی افتاد آیا۔ مجھ سے مغرب ہی میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، وہ خط لکھتے تھے تو دریا مان لیتے تھے، ان کا پیغام ہوائیں لیے پھرتی تھی، ان کے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے تھے اور ان کا حکم جنگل کے درندے مان لیتے تھے، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا صحیح پوچھا تم نے، جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان تھے۔ انہوں نے قرآن سے پیار کیا، انہوں نے خود کو قرآن کے حوالے کر دیا، اور ہم سے تو قرآن چمٹا ہوا ہے، ابھی تک ہم نے قرآن سے دوستی نہیں کی، ہماری دوستی کہیں اور ہے۔ وہ عربی کے اسکالر نے بڑی عجیب بات کہی، کمائل مطر فی الاصداف درہ وفی فم العفائی سارا سما۔ پانی کی بوند، بارش کا قطرہ، بارش کا وہی ڈراپ جو منہ کھلے سیپ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہی حال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ ظرف کی بات ہے، یہ جو بارش برستی ہے قرۂ ارض پر، اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی کوالٹی سیم ہے، روئے زمین پر برستی ہے،
لیکن پھر اب آگے ظرف کی بات ہے کہ اس باران رحمت کے برسنے کے بعد اسی زمین سے پھول اگتے ہیں، کہیں گلشن مہکتے ہیں اور کہیں کانٹے پیدا ہوتے ہیں، کہیں کوڑے کے ڈھیر سے تعفن پھوٹتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنا جائزہ ضرور لیں کہ اس قطرہ رحمت کے سامنے ہم سیپ ثابت ہوئے ہیں یا سانپ ثابت ہوئے ہیں۔ اس قطرہ رحمت نے ہمیں کیا بنایا، ہم کیا بنے، یہ خود اقتصادی ہے اور اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اہل نظر پر اس کا احسان ہے کہ انہی میں سے ہم نے انہیں معلم عطا فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے ہم نے انہیں معلم عطا فرمایا، ہادی عطا فرمایا، جو تلاوت آیات سے ان کے ضمیر کا لوہا گرم کرتا ہے، پھر تزکیے کی ضربوں سے اس کا زنگ اتارتا ہے، پھر اس میں علم و حکمت کا جوہر ڈالتا ہے۔ خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں وہ معلم عطا فرما جس کی سچائی اور رسالت پر ایمان کا وعدہ تو ہم سے عالم ارواح میں لے چکا ہے۔ ترتیب یہ ہے خلیل اللہ کی دعا میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ خلیل کی دعا ہے اور اللہ کی عطا میں ترتیب یہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو خلیل اللہ کی دعا میں تعلیم پہلے، تزکیہ بعد میں، اور اللہ کے کرم میں تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کو سمجھانے کے لیے، جب آپ کسی برتن میں دودھ ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو دھو لیتے ہیں نا، بس یہ دھو لینا تزکیہ ہے۔ یہ برتن کو دودھ ڈالنے سے پہلے دھو لینا یہ تزکیہ ہے۔ خلیل اللہ جوش طلب میں تعلیم کا تذکرہ پہلے کر گئے، تزکیہ بعد میں فرما دیا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ انت العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم تو تو ہے، یہ میری درخواست ہے۔ حق تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ اس ترتیب کو صحیح کر دیا کہ وہ معلم پہلے برتن صاف کرے گا، پھر علم حکمت کا دودھ ڈالے گا۔ اس کی صفائی کے بغیر علم رحمت نہیں، زحمت ہے، پوائزن ہے، پوائزن۔ جس طرح ناپاک برتن میں دودھ ڈالنے سے بگڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ناپاک ظرف میں علم بھی بگڑ جاتا ہے، پھر اس میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا مشاہدہ آج آپ کر رہے ہیں۔ اب تو سٹائل چل رہا، میں کہا کرتا ہوں پہلے علماء کم، علم زیادہ ہوتا تھا، اب علماء بہت ہیں، علم نہیں رہا۔ پہلے ایک عالم میں پورا عالم ہوا کرتا تھا، اور اب کیا حال ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو پروفیشنلزم چلتا ہے،
اور شاید ہمیں بھی کوئی زیادہ علم و حکمت والوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی ایک ایسی مشین چاہتے ہیں جو 5 نمازوں میں ہمارے آگے اٹھ کے بیٹھے اور ہمیں نماز پڑھائے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ کا یہ اسلوب بیان، یہ انداز، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ احسان ہے اللہ کا، کرم ہے اس کا، مہربانی ہے اس کی اہل نظر پر، اہل ایمان پر. یہ اسلوب بیان آپ کو یہی ملے گا. کیا یہ ساری کائنات اللہ کے کرم کا مظہر نہیں؟ کیا یہ اس کے لطف و کرم کا گلدستہ نہیں ہے پوری کائنات؟ آپ اوپر نظر اٹھائیں، نیچے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، ہر طرف اسی کا کرم ہی تو جلوہ فرما نظر آئے گا آپ کو. بڑے عجیب انداز میں قرآن کریم نے ایک بات کہی. ایک بات کی ہے اپنوں کے لیے اور ایک بات کی ہے اغیار کے لیے، یعنی متمردین اور منکرین کے لیے ایک بات کی ہے، اور ایک بات کی ہے مخلصین کے لیے. متمردین کے لیے کیا کہا؟ فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. تم اللہ کو نہیں مانتے؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو یہ تو سب نیچرل پروسیس ہیں، یہ تو سب فطرت کام کر رہی ہے، کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے. بڑے آرام سے بغیر کسی تکلف کے کہہ دیتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. تم انکار کرتے ہو اور ہم ایسے دلائل لائیں گے، ایسے شواہد و بینات لائیں گے کہ تم انکار نہیں کر سکو گے. کہاں جاؤ گے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا خروشید صاحب ایک بلڈنگ سے گر پڑے تھے، زینے سے بے ساختہ جرنلسٹوں کے سامنے، صحافیوں کے سامنے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ نہ بچاتا تو میں نہیں بچ سکتا تھا. اگرچہ پرانی بات ہے لیکن آپ کے حافظے کے کسی گوشے میں محفوظ ہو. فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. یہ متمردین کے لیے فرمایا، اور اپنوں کے لیے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِهِ سَنُرِيهِمْ فِي الْآفَاقِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم اپنے کرم سے انہیں ایسی نشانیاں، ایسی علامات دکھائیں گے کہ انہیں رب العالمین کے سچ ہونے پر یقین آئے گا اور ایمان مضبوط ہوگا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے نصبت گاڑ دیے گئے، ٹھونک دیا گیا. ہم کبھی کبھی پہاڑوں پہ ہوتے ہیں ادھر اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پہاڑ کی بلندی پر تیز ہوا، تو یہ جو
یہ کپڑا ہے نا جی، اس سے ہم کئی کام لیتے ہیں. یہ ہمارا ٹاول بھی ہے، یہ ہمارا مسلح بھی ہے، کبھی کبھی ہماری چادر بھی ہے. اس کو بچھاتے ہیں پھر ہوا اڑاتی ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر رکھ دیا، یہاں پتھر. ہم اپنی چھوٹی سی چادر کو بیلنس کرنے کے لیے سنگریزے رکھتے ہیں. اللہ نے اس قرۂ ارض کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھ دیے ہیں، پہاڑ رکھ دیے. کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا، پہاڑوں پر کبھی جانے کا اتفاق بھی ہوا؟ چڑھے ہیں آپ پہاڑ پر، ایک میسج ہے ان کا، کبھی آپ نے سنا ہو؟ اور اگر نہیں سنا تو اب خیال فرمائیے گا، وہ اصل میں الفاظ میں نہیں ہے، احساس میں ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو ذرا جھک کر، اور جب اتریں گے تو اکڑ کر. چڑھتے ہوئے کیفیت یوں ہوتی ہے، پہاڑ پر چڑھتے ہوئے کیفیت یوں ہوتی ہے، اور اترتے ہوئے تقریباً یوں ہوتی ہے. اگر کوئی اترتے ہوئے پہاڑ پر سے یوں ہو جائے تو منہ کے بل گرے، اور اگر کوئی چڑھتے ہوئے یوں ہو جائے تو سر کے بل گرے. یہ فطرت ہے کہ جب آپ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو جھک کر، اتریں گے تو اکڑ کر. یہ میسج ہے پہاڑوں کا کہ جتنی عاجزی کرو گے بلند ہوتے جاؤ گے، اور جتنے اکڑو گے پست ہوتے جاؤ گے. وہ جو کسی نے کہا پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اونٹ کو دیکھو کیسے بنایا گیا، آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو دیکھو نا کیسے ٹھوک دیے گئے اور زمین کیسے بچھائی گئی. فذکر انما انت مذکر، یہ سب کچھ تمہیں میری یاد دلاتا ہے. مخلوق کو دیکھ کر تمہیں خالق یاد آتا ہے، تصنیف کو دیکھ کر تمہیں مصنف یاد آتا ہے، اور حکمت کو دیکھ کر تمہیں حکیم یاد آتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پر تیرنے والی کشتیوں جہازوں میں، برسنے والی بارشوں میں، قرائے ارض پر دوڑنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے اور تیرنے والے جانوروں میں، کبھی سرسر کبھی سوا بن کر پرواز کرنے والی ہواؤں میں، اور بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں میری معرفت کے دلائل ہیں، میری معرفت کے براہین. وہ کون ہے
جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، کہ میرا بندہ بڑا لطیف ذوق والا ہے، سپرے کرتا رہتا ہے، پرفیوم لگاتا رہتا ہے، اور یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آ گئی تو میری نعمت کو ریجیکٹ کر دے گا۔ گزرا تو انہی میں سے ہے، آیا تو انہی پراسز میں سے ہے، لیکن میرا کرم دیکھو نا، لبنن خالصا سائغا للشاربین، کتنا خوش ذائقہ اور لطیف بنا کر دیا میں نے تمہیں یہ نعمت۔ ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق، گردش لیل و نہار، جب آسمان کی بلندی پر نظر اٹھاؤ گے، جب زمین کی وسعت پہ غور کرو گے، جب ٹھیک وقت پر رات کو جاتا دن کو آتا دیکھو گے، لآیات لأولی الالباب، تو یہ اولو الالباب کے لیے بہت بڑی معرفت کی دلیل ہے اللہ کی، مگر اولو الالباب کے لیے، اولو الابطان کے لیے نہیں، جن کے ہاں یہ دولت ہے۔ یہ نا میں نے قرآن سے پوچھا اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، یہ اولو الالباب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے کروٹیں بدلتے مجھے نہیں بھولتے، میں انہیں یاد رہتا ہوں، میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ میں نے کل بھی بتایا ایک عرب نوجوان نے مجھ سے پوچھا عشفی یدی کیا ہے؟ لکڑی کے دانے ہیں بابو، تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لکڑی کے دانے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ 40 سال دعوت کے سفر میں گزرے ہیں نا، جب تھوڑا سا کچھ اندازہ تو ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا یہ مذکرہ تھا، یہ مذکرہ ہے۔ اس نے کہا مذکرہ مذکرہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں مذکرہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے میں اپنے مقصد پہ ضرور دیکھوں، مذکرہ۔ اب اس نے وہ پوچھا جو پوچھنا تھا کہ رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی، کبھی رحمت عالم نے بھی یہ لی ہاتھ میں۔ میں نے کہا وہ بھولا کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے، اور جن کے لیے تم پوچھ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں۔ برلن میں رہنے والے اسلام کے بیٹوں، پوری کائنات اللہ کی تصویر میں لگی ہوئی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں ان کی زبان نہیں سمجھ میں آتی۔ آسمان کی بلندی اللہ کی تسبیح، زمین کی پستی اللہ کی تسبیح، پہاڑوں کی استقامت اللہ کی تسبیح، راتوں کا اندھیرا اللہ کی تسبیح، صبح کا سویرا اللہ کی تسبیح، یہ سبزے کی لہک میں اس کی تسبیح، انادل کے چہک میں اس کی تسبیح، ستاروں کی چمک میں اس کی تسبیح، پھولوں کی مہک میں اس کی تسبیح۔ میں بیجنگ سے
سے سان فرانسسکو اور پاناما تک گیا ہوں، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک گیا ہوں۔ رب العزت کی عظمت کی قسم، میں نے دنیا میں ابھی تک کوئی کافر پرندہ نہیں دیکھا، ساری دنیا کے پرندوں کو میں نے اسے یاد کرتے ہوئے دیکھا۔ خاص وقت جب شروع ہوتا ہے، صبح کا خاص وقت جب شروع ہوتا ہے، نہ انہیں ٹائم پیس کی ضرورت ہے نہ انہیں اذان کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک وقت پر جاگ جاتے ہیں اور اس کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اس کی تسبیح ہو رہی ہے۔ ہر شے اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ فرق اتنا ہے، باقی ساری کائنات کو اللہ نے پابند کر دیا، مجبور ہے وہ اللہ کی تسبیح پر۔ یہ جو سمندر کا کنارے پر جا کے آپ کھڑے ہوں، یہ جو پانی سر پٹکتا ہے، صدیاں گزر گئی، اس کی یہ ادا نہیں چھوٹی اور قیامت تک یہ ادا نہیں چھوٹے گی۔ وہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، وہ سر پٹکتا رہے گا۔ اس کے تلاقم میں اور دریاؤں کے تمفج میں اور آبشار کے جھرنوں میں اس کی تسبیح ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح پر مجبور ہے، پابند ہے۔ آپ کو اللہ نے آزاد کیا، لنبلوکم ایکم احسن عملا، مجبور نہیں کیا، آزاد بنایا تاکہ دیکھیں وفا کون کرتا ہے، دوستی کون نبھاتا ہے۔ شر کی صلاحیت بھی دے دی، خیر کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ فرشتے مجبور ہیں خیر پر، نیکی پر مجبور ہیں۔ ابھی وہ بات میں کرتا ہوں، آتا ہوں اس طرف بھی، لیکن پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ہر شے اس کو یاد کر رہی ہے۔ برلن کے دوستو، اس کائنات میں ایک یاد کرنے والا ایسا بھی ہے، ایک اس کی تسبیح کرنے والا ایسا بھی ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، تیری آنکھیں سوج جاتی ہیں رو رو کر، تیرے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں قیام کی حالت میں۔ ہاں میرے محبوب، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو نا، میری خوشی کے لیے۔ یہ ذکر و عبادت میں رات بھر تیرا کھڑا رہنا تیری خوشی کی بات ہے۔ میری خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے سوتا ہوا بھی دیکھوں، میں تجھے آرام کرتا ہوا بھی دیکھوں، میں تجھے استراحت کرتا ہوا بھی دیکھوں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب کے متعلق فرماتے ہیں، ما عبدنا کا حق عبادتی، ما عبدنا کا حق عبادتی، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ام المومنین فرماتی ہیں ایک رات پوری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و فکر میں گزار دی اور یہ آیت دہراتے رہے، روتے رہے اور یہ آیت دہراتے رہے۔ برلن کے دوستوں روتے رہے۔ آپ کے لیے نہ معلوم کبھی آپ بھی ان کی یاد میں روئے، آپ کے لیے روتے رہے ساری رات۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ الہ العالمین، یہ میرے نام لیوا، یہ میری امت کے خطا کا حال۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، غلطیاں کی، اور اب اگر تو انہیں ان کی غلطیوں کی سزا دینے پہ آ جائے تو تجھے کون ہے روکنے والا؟ تیری اپنی چیز ہے میرے محبوب، تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو ان کی غلطیوں پر انہیں سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کون ہے روکنے والا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پوری رات اسی میں گزار دی۔
تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، ساری رات اس کے ذکر و فکر میں گزارتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، اس نے اپنے کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ اس نے گن گن کے تو نہیں دیا مجھے، گن گن کے کرم نہیں کیا، اس نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں، تو یہ محمد کا حق ہے کہ میں بھی اس کو بے شمار یاد کروں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ تو قرآن کریم نے اولو الالباب کی تعریف یہ بتائی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ جاگتے، سوتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹیں بدلتے میرے ذکر میں رہتے ہیں، مجھے نہیں بھولتے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صحیفہ کائنات کے مطالعے میں ہر نقش سے میری یاد اور میری معرفت کی انہیں روشنی ملتی ہے۔ بے ساختہ کی زبان پہ آتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب تو نے کائنات میں کوئی شے ناحق نہیں بنائی، ہر چیز کی تخلیق میں تیری حکمت کار فرما ہے۔ یہ اللہ نے اپنی دوسری نعمتوں کے اظہار کے لیے انداز اختیار فرمایا، دوسری نعمتوں کے اظہار میں اللہ کا یہ انداز ہے۔ اور یہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں اس کا اسلوب منفرد ہو گیا، انداز منفرد ہو گیا۔ ہمارا احسان ہے اہل نظر پر، ہمارا کرم ہے اہل ایمان پر، ہم نے اہل ایمان پر کرم کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے انہیں ہادی عطا فرمایا، انہی میں سے ہم نے انہیں معلم عطا فرمایا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے ان کی بگڑی بنا دی، جس کی تعلیمات کی روشنی نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا، شقاوت کو سعادت سے بدل دیا، جہالت کو معرفت سے بدل دیا، ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، عداوت کو محبت سے بدل دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ یہ میرا کرم تم۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ انسانی قافلہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا تھا، انسانی قافلہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ تب میں نے غور کیا وہ ہلاکتیں کیا ہیں، وہ ہلاکتیں کیا ہیں۔ اب ایک بات اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، بہت توجہ فرما لیجیے، میری بیٹی توجہ ہو جائے میری طرف۔ بہت ساری جلی و خفی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت یہ بھی تھی کہ بیٹی کو زمانہ زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، پیدا ہوتی ہی بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دکھی انسان غم کا مارا ہوا ٹوٹا ہوا انسان حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول زمانے کفر میں زمانے جہالت میں مجھ سے ایک جرم ہوا، اس کی شدت کا احساس مجھے جینے نہیں دیتا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کفر کے سیاہ داغ کو اسلام کا آب حیات دھو ڈالتا ہے، وہ زمانے کفر کی باتیں تجھ سے نہیں پوچھی جائیں گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ جرم ایسا سنگین ہے کہ میں نہیں بھول سکتا، اسے کوشش کے باوجود نہیں بھول سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جرم تھا؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، تمہاری ساری قوم یہی کر رہی تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ
نومولود بچیوں کو دفن کرتے تھے. میں نے جب اپنی بیٹی کو دفن کیا تو وہ 6-7 سال کی ہو چکی تھی. اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے. اس نے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی تھی. اصل میں کہانی اس طرح بنتی ہے کہ تجارت کے سفر پہ جاتے ہوئے گھر میں بچے کی امید تھی تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ بیٹا ہو تو پرورش کرنا، لڑکی جنم لے تو زندہ دفن کر دینا. واپس آیا، بیوی سے پوچھا تو بتایا اس نے لڑکی ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد ایک بچی اس کے گھر میں آئی. اس کی باتیں اتنی دل نشین، اس کی ادائیں اتنی روح افزا کہ حسرت کے لہجے میں بیوی سے کہنے لگا وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے آنگن میں ایسی بیٹی چہکتی ہے، جن کے گھر میں ایسی بیٹی ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں والدین. تو بیوی نے سوچا ایک دن بتانا، شاید آج اس کی انسانیت بیدار ہے تو بتا دوں. اس نے کہا پھر یہ تیری بیٹی ہے، تیرے جانے کے بعد اس نے جنم لیا تھا اور اس ڈر سے کہ تو زندہ نہیں رہنے دے گا میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑ رکھا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب کے لہجے میں فرمایا پھر؟ اس نے کہا بس اللہ کے رسول جب مجھے پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میں نے دل میں ارادہ کر لیا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کرتا ہوں. بیوی سے نظر بچائی، کدال اٹھائی اور بیٹی کی انگلی پکڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا. اور صحرائے عرب کی گرمی، بیٹی کو ایک سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے بٹھا دیا، پھر خود گڑا کھودنے لگا تو پسینے میں نہا گیا. وہ بچی اٹھی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے باپ کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ اس بدبخت نے کہا تجھے دفن کروں گا، اس میں تجھے دفن کروں گا. یہ غیر انسانی اور غیر متوقع جواب سن کر اس بچی کی آنکھیں پھٹ گئی. آپ مجھے دفن کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے. اب اللہ کے رسول، میری اس بیٹی نے رو رو کے کہا زندگی کے سفر میں میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. اگر میری پرورش تجھ پہ گراں ہے تو میں بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے. اب اس لمحے اس مرحلے پر رحمت عالم کی آنکھوں سے موتی چمکنے لگے اور اس نے کہا اللہ کے رسول وہ منتیں کرتی رہی اور میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑے میں پھینکا. وہ تڑپتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا. اس کی آخری آواز میرا تعاقب کر رہی ہے. اس نے میرا سکون چھین لیا کہ ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن کے بعد رحمت عالم کی آنکھیں برس پڑی. فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ جرم تو نے زمانہ کفر میں کیا تھا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے. میری بیٹیوں اور میری بہنوں، میں نے کل بھی کہا آپ شکر کے سجدے کر کر کے زمین کھسا دیں تب بھی رحمت عالم کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر پاؤ گی. زمانے نے بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ مقام دیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تو فرق شفقت میں رحمت عالم کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے، دنیا کے کسی اور اسکالر، کسی اور لیڈر کا یہ فرمان نہیں ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں بحمد اللہ تعالی، ایز اے انسان میں کلیم کرتا ہوں کہ اس مظلوم جنس کو جتنی عزت رحمت عالم کی تعلیمات نے عطا فرمائی ہے دنیا کا کوئی اور نظریہ وہ عزت نہیں دے سکا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں.
حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، میرے کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے، ایک کمی امت ہے، جانتے ہو ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا رہے ہیں تو جو آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ زندگی بھر کی خطائیں، زندگی بھر کی غلطیاں، زندگی بھر کی ٹھوکریں اور صغائر جمع کر کے آئیں گے اور میرے حضور آ کر درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، میں اسی پر انہیں معاف کروں۔ عرض کیا یا اللہ وہ امت بھی میری امت کا حصہ ہوگی؟ فرمایا تیری امت کا ایسا نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت میرے محبوب کی امت کی تلاش میں ہے۔ یہ صرف اسلام۔ ایک حدیث ہے کہ میزان پہ جب اعمال وزن ہوں گے تو ایک شخص کے اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی۔ اب تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تمہاری ایک نیکی کم ہے، اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو لے آؤ، ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ اور یا اللہ تیری بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تم نے موقع تو دیا، یہاں میرے دوست ہیں، میری برادری ہے، میرے والدین ہیں، ایک نیکی ابھی لائے۔ لیکن جب وہ جائے گا وہاں تو پھر کل نفس بما کسبت رہینا، کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں تو ہر شخص اپنے احتساب کے خوف میں لرزاں ہوگا۔ بھائی بھی انکار کر دیں گے، برادری بھی انکار کر دے گی، والدین انکار کر دیں گے، ماں انکار کر دے گی، بیٹا کچھ ہوتا کچھ بنتا ہے تو مجھے دے جاؤ آج۔ بیچارہ گھبرا جائے گا، جب واپس آنے لگے گا تو اللہ کا ایک بندہ اس سے کہے گا بھائی کیا بات ہے، بہت گھبرائے ہوئے ہو، ایک نیکی چاہیے تھی کوئی بھی نہیں دیتا، مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا، ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو اسے کم ہے نا، ایک نیکی کم ہے۔ اچھا پھر اگر ایک نیکی سے تجھے جنت ملتی ہے تو یہ لے میں دیتا ہوں، اس سے نیکی مل جائے گی اور اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ نیکی مل گئی ہے، اب میرے پہ جنت بھیج دے۔ تو حق تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائیں گے بھائی تو نے کیسے نیکی دے دی ہے، آج تو بھائی کام نہیں آ رہے، آج تو والدین نہیں دے رہے کسی کو، تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے پاس تھی ہی ایک، میرے پاس کون سی بوریاں بھری پڑی تھی ہی ایک، میں نے سوچا کہ اس کی اتنی نیکیاں خطرے میں ہیں تو میری ایک نیکی کیا کرے گی، چلو اسی کو دے دوں، اس کا کام تو بنے نا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، رب العالمین فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني، اتريد ان تكون اجود مني، اچھا تو تو مجھ سے بھی سخی بنتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ فیاض بنتا ہے، جنتیں بانٹتا پھرتا ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ۔ اس کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ ایک نیکی کم تھی وہ پوری ہوگی میرٹ پہ، اور تجھے اس لیے جنت میں بھیجتا ہوں کہ میں تجھ جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا ساری دنیا سے مایوس ہو کر میرے در پہ آتا ہے، وہ بوڑھا کہ جس نے پوری زندگی مجھے یاد نہیں کیا، ہاں میدے میں فضلہ بھرا ہوا نا تو دماغ نہ معلوم کہاں تھا، دولت کا نشہ، پارٹی کا غرور، اولاد کا غرور، وسائل تھے، حالات معصوم تھے، کبھی اللہ یاد نہیں آیا۔ اب زندگی کی شام ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی، بیماریوں نے جلغار کر لی، اولاد نے بھی منہ پھیر لیا، اور سب سے بڑا حادثہ یہ کہ جیب خالی ہو گئی، جیب خالی ہو گئی۔ وہی لوگ جو پہلے سلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری
وہی لوگ جب دیکھتے ہیں تو کنارہ کر جاتے ہیں، کم وقت کہیں ہم سے قرضہ نہ مانگ لے۔ جب ساری دنیا نے منہ پھیر لیا تو اب رب العالمین نے فرمایا یہ بوڑھا میرے در پہ آیا۔ فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، اللہ یہ بھی کرم کرتا ہے، یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس مرحلے پہ بھی وہ اپنے در پہ بلا لیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تیرا در کے سوا کوئی در کھلا نہیں رہا۔ لوگوں نے نگاہیں پھیرنی، اولاد بھی نہیں پوچھتی، ضعف و ناتوانی میں گر گیا ہوں، بینائی کمزور، سنوائی کمزور، معدہ کمزور، جیب خالی، اور حالت یہ ہے کہ نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں۔ زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لایا ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنے کرم سے فرما رکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نہ میں تانا دیے بغیر تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لوں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا غضبناک نہیں پائے گا، منتظر اور مہربان پائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا، دامن رحمت میں لے لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ وہ دیکھیے ایک بوڑھا آیا ہے بنو سلیم سے۔ بنو سلیم ایک قبیلہ ہے نجد کے علاقے کا، یہ وہی سنگ دل قبیلہ ہے جس نے رحمت عالم کے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا۔ وہ جو بیر معونہ پر 70 صحابہ قرآن کے قاری تھے، رحمت عالم کے شہدائی تھے، اصحاب صفہ کے درویش۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہفتوں تک بھی کبھی کبھی کھانا نہیں ملتا تھا ہمیں۔ تو پوچھا گیا ہفتوں تک نہیں ملتا تھا اور آپ زندہ بھی رہتے تھے؟ فرمایا ہاں زندہ بھی رہتے تھے۔ کیسے؟ ہمیں کھانا تو نہیں ملتا تھا لیکن رحمت عالم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بھوک بھی مٹ جاتی تھی، پیاس بھی مٹ جاتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کے حضور التجا بھی کرتا ہوں، اللہ آپ کے دل کی دنیا میں اپنے محبوب کی محبت کا چراغ روشن کرے۔ کیا کہا اقبال نے؟ توچے دانی عصر ماں بابا اور چکر از جمال مصطفیٰ بیگان کر۔ اب رحمت عالم کا تذکرہ رسمن ہوتا ہے، رسمن۔ اس قبیلے کا آدمی جس قبیلے کے سفاک آدم خور درندوں نے رحمت عالم کے 70 صحابہ کو قتل کیا، اور رحمت عالم اتنے مغموم ہوئے کہ وہ قنوت نازلہ پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے میں بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہوں، کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام کی صداقت پر ایمان لاتے ہو تو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟
اس نے کہا میں اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں، آپ کو آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، ملائکہ اور تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ رحمت عالم کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا کے فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ اچھا اپنے قبیلے میں کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول درویش آدمی ہوں، بالکل بے سر و سامان آدمی ہوں، کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے، بس دل تھا جو آج آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، سر پہ رہنا ہوں اور پیدل آیا ہوں، سواری کے لیے میرے پاس کوئی مرکب بھی نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دیا۔ انصار کے سید حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اسے ایک اونٹ گفٹ کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس امامہ بھی مل گیا اور وہ بھی حیدر کرار، علی مرتضیٰ کی پگڑی مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، بس کہتا ہے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے کہ تو نے 3 دن نہیں کھایا اور یہاں ہفتوں سے فاقے تھا۔ برلن کے دوستوں، ایک ہے تن کی دنیا اور ایک ہے من کی دنیا۔ ہم تن کی دنیا کے لوگ ہیں، کنگ آف دی ڈائننگ ٹیبل۔ کوئی کھانے میں ہمارا مقابلہ کر کے دیکھے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ اللہ کے بندے قبرستان چلے گئے جو ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے، اب ہم ہیں ہر کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ سلمان فارسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے، بہت خوش نصیب انسان ہے، فارس سے آیا اور نگاہ رسالت میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا اسے بدیسی اور فارسی نہ کہنا، سلمان میری اہل بیت میں سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا سلمان اس بوڑھے کو لے جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں اونچی آواز سے کہو یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دیا۔ اب حضرت سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیتے اور گلیوں میں کہتے ہیں ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ھذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا۔ یہاں اگر رک گئے، شاید یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں رسول اکرم کا مہمان ہے۔ اتنے میں سیدہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا، فرمایا یہ چادر لے جاؤ، شمعون کی دکان پہ اسے بیچو۔ یہودی تھا شمعون مدینے میں، یہاں بھی فاقے چل رہے ہیں، حسنین بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابا کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ میری چادر شمعون کی دکان پہ لے جاؤ اور اس سے کہو یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو، وہ آٹا لے کے آؤ میں اسے کھانا بنا کے دوں۔ سلمان وہ چادر لے کر شمعون کی دکان پہ گیا، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو۔ برلن کی روشن ضمیروں معلوم نہیں اس چادر کی خاموشی میں کیا فساد، پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس کی خاموشی میں۔ شمعون کہتا ہے یہ چادر کس کی، ہاتھ لگائے بغیر، یہ کپڑا کس کا، یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جس کی بھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ، تم سوداگر ہو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں اس کے بدلے میں ایک چیز لینا چاہتا ہوں، ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمعون کہتا ہے نہیں، پوچھ کے رکھوں گا، پہلے بتاؤ گے پھر سودا کریں گے۔ اور اوپر سے اشارہ ہو گیا سلمان کے دل پر۔ توریت میں آخری رسول کی سچائی کی یہی علامات لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی غریب پرور ہوگا اور اس کا گھرانہ بھی غریب پرور ہوگا۔ میں فاطمہ کے ابے کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ چادر میں کیسے خریدوں؟ اسے تو پوری کائنات نہیں خرید سکتی۔
چادر کے دھاگے کی عفت پہ میں اللہ کے فرشتوں کا تقدس بھی قربان کر دوں، سیدہ فاطمہ کی چادر کے ایک ایک دھاگے کی عفت پر حوروں کو بھی قربان کر دوں، یہ واپس لے جاؤ۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کرو آج کے بعد شمعون کی دکان بھی، شمعون کی اولاد بھی، اور شمعون کی جان بھی تیرے ابا کے دین پہ قربان جائے گی۔ وہ اقبال نے کیا کہا جی؟ فرمایا مجرائے تسلیم را حاصل بطول، بطول متمتع الیہ تبدیلا، ڈکشنری میں پڑھ لینا اس کا ترجمہ۔ اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو عبد المجید کے نزدیک بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ مجرائے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشراق اسوہ کامل بطول۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سمجھ رہے ہیں؟ اردو مشکل سے سمجھ رہے، فارسی کون سمجھے گا؟ تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں سیدہ خدیجہ کے اسوہ و کردار کی چلتی پھرتی تصویر ہے فاطمہ بطول۔ میں اس کی عظمت پہ قربان جاؤں جس کی اداؤں میں رحمت عالم کا جمال بھی نظر آتا ہے، خدیجہ کی تربیت بھی نظر آتی ہے۔ مادر اشراق اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سو، با یہود چادر خود را فروخت، کہ بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی۔ آمدن پر مردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، جس نے ادب و تسلیم کے کرینے رحمت عالم کی گود میں سیکھے، وہ راتیں کہاں سے لاؤں، وہ سناٹے کہاں سے لاؤں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ سیدہ چکی پھیرتی ہے، ہاتھ چکی چلاتے ہیں، اور زبان اذا الشمس کوئرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سيرت واذا الشعر طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظیم ماں کی یہ ادائیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، دل کی دنیا میں وعدہ بھی کر رہا ہے، میری ماں اگر تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ بڑے بیٹے بڑی ماؤں کے لال ہوا کرتے تھے۔ بڑے بیٹے آج اپنی اولاد کے لیے رحم کیجئے، ان کی حالت پہ رحم فرمائیے، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ یہ عظیم انسان بن سکے۔
انہیں قرآن کا ماحول فراہم کیجیے. میری بیٹیوں، میری گرامی قدر بہنوں اور ماؤں، اپنے بچوں کو رحمت عالم کی شریعت کی خوشبو سے معطر کیجیے، ورنہ پھر گلہ نہ کرنا کہ ہم سے وفا نہیں کرتے، ان کی جوانی ہمارے لیے وبال جان بن گئی. پھر گلہ نہ کیجیے گا. میرے گرامی قدر دوستوں، میں یاد کر رہا تھا کہ انسان کی مایوسیوں کا ازالہ کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کا بیٹا آیا، ابو جہل کا بیٹا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فتح مکہ، فتح مکہ، اس مکہ میں فاتح بن کر میرے آقا آئے ہیں، جس کی لیڈرشپ نے 2 سال پہلے مکہ کی حدود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا تھا. آج اس میں فاتح بن کے آئے ہیں. سن 8 ہجری میں فرزندان اسلام 10,000 کی تعداد میں رحمت عالم کے ساتھ ہے. 10,000 کی تعداد. آسمان کی آنکھوں نے بہت سے فاتح دیکھے ہیں. قرآن پاک میں فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. یہ مادہ پرست بادشاہ جب فاتح بن کر آتے ہیں تو مفتوحہ قوم کی آبادیوں کو برباد کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، مامتا اجڑتی ہے، بڑھاپے ویران ہوتے ہیں، جوانیاں کٹتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں. کیا انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا کر ان پر تیل نہیں ڈالا گیا؟ اور جب وہ کھوپڑیاں پھٹی تو یار لوگوں نے کہے لگائے، جشن فتح منایا. بہت کچھ دیکھا ہے آسمان کی آنکھوں نے، لیکن آج ہجرت کے 8ویں سال انسانی تاریخ کے اس منفرد فاتح کو بھی دیکھا ہے آسمان کی آنکھوں نے کہ سر اونچا نہیں ہے غرور میں، سر جھکا ہوا ہے عاجزی میں، سر جھکا ہوا ہے عاجزی میں. اور ایک آواز آئی اليوم یوم الملحمہ. یہ سید الانصار حضرت سعد کی آواز تھی. مکہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. کل تمہاری تلوار ہمارے گلے تھے، آج محمد کے غلام آئے ہیں، ہماری تلوار تمہارے گلے ہوں گے. رحمت عالم نے فرمایا سعد کو بلاؤ. سعد آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ڈسکریج کر رہا ہوں، میں مکہ کے درندوں کو ان کے حوصلے پست کر رہا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا مگر تو جو آواز بلند کر رہا ہے اس سے انتقام کی بو آتی ہے اور میری رحمت پہ چوٹ لگتی ہے. پیارے علی جھنڈا لے لو اس سے. ہاں یہ تعدیب ہے، تعدیب ہے. جیسے باپ بیٹے کو، جیسے استاد شاگرد کو تنبیہ کرتا ہے. پیارے علی جھنڈا لے لو صاحب سے، اور جب ان کے ہاتھ میں تھا اس کی اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خبیب کو تڑپایا، بلال کو تڑپایا. رحمت عالم نے فرمایا جانتا ہوں، مجھے ایک ایک لمحہ یاد ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے میری راہوں میں کانٹے بچھائے، یہ وہی ہیں جن کی عورتوں نے مجھ پہ کوڑا پھینکا، یہ وہی ہیں جن کی جوانی نے میری ہوٹنگ کی اور نعرے لگائے، یہ وہی ہیں جن کی سنگ باری میں سر سے پاؤں تک خون میں نہا گیا.
لیکن میں بھی وہی ہوں. یہ ساری چوٹیں کھا کر بیت اللہ میں پہنچتا تھا اور غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کرتا میرے معبود اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے, کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میرا جسم گھاؤ اور زخمی ہے لیکن میری روح تیرے عشق و محبت میں سرشار. یہ جذبہ لے کے آیا ہوں کہ ان کے ظلم مسلسل کے نتیجے میں بتقاضۂ بشریت اگر کبھی میں ان کی تباہی اور ہلاکت کی دعا کر دوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. یہ ستانے کے عادی ہیں, ہم معاف کرنے کے عادی ہیں. ان کے دامن میں پتھر ہیں, میرے دامن میں پھول ہیں. علی, پیارے علی, پرچم لے لو اور میں نعرہ دیتا ہوں, میں سلوگن دیتا ہوں, میں ماٹو دیتا ہوں. بلند کرو الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں, انتقام کا دن نہیں, آج رحم و کرم کا دن ہے. ماؤں, مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی. بہنوں سے کہہ دو تمہارے سر سے چادریں نہیں چھینی جائیں گی. بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. رحمت عالم دختر انسانیت کے سر سے چادر اتارنے نہیں آیا, اترتی ہوئی چادر کو سنبھالنے آیا ہے. اور میرے علی, ان سے کہو تم نے دروازے بند کر لیے ہیں, سہمے ہوئے ہو, باہر آؤ نا, دیکھو کون آیا ہے, باہر آؤ ذرا. یہ امامہ کی سجاوٹ, یہ جبین روشن, یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن, اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن. مرحبا سید مکی مدنی العربی, دل و جاگاد فدایت جب خوش لقبی. منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم, اللہ اللہ چه جمال است بدی بلا جوی. چشم رحمت و کشا, چشم رحمت و کشا, سوء من انداز نظر. اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی, ڈرتے کیوں ہو, آج مادہ پرست بادشاہ نہیں آیا, آج رحمت للعالمین آیا ہے. محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم, جو عالم میں علم و عمل کا منادی, جو پیغمبر اعظم و خود اعتمادی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی, نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے, معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل, اولو الامر یعنی رحیم اور عادل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے, وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ بتا دے. محبت کے یوں جس میں دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو, یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو.
ظاہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت عالم نے فرمایا جاؤ میرے علی، مکہ والوں سے کہہ دو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں برباد کرنے نہیں آئے، آباد کرنے آئے ہیں۔ دروازے کھول دو گھروں کے بھی اور دل کے بھی، گھروں کے بھی اور دل کے بھی، باہر آ کے دیکھو کون آیا ہے، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے آواز آئے، ادھر سے نہیں، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، ادھر سے شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی موت ہوا کرتی تھی، رحمت عالم کے انقلاب نے موت کو بھی شکست دے دی نا، ہاں کہو نا، موت کو رحمت عالم کے شہید کو مار کے دکھائے، سب کو موت مارتی ہے برنم کی روشن ضمیروں، اور رحمت عالم کا غلام شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔ غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم نے اپنے حلقے کا جائزہ لیا، من قضا نحبا ومن ينتظر، جائزہ لیا، بوڑھا ایک مجاہد نظر نہیں آیا، سعد بن ربیع انصاری، فرمایا دیکھو کہاں ہے میرا سعد، کہاں ہے؟ اللہ کی دوار رحمت میں چلا گیا کیا زندہ ہے؟ دیکھو نا۔ ایک نوجوان گنج شہیدہ کی طرف آیا، احد کے سینے پہ بکھری ہوئی لاشوں کے پاس، اور کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد بن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ایک ہاتھ بلند ہوا، اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں، لیکن اگر وہ یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے چند سانسیں امانت ہیں۔ وہ مجاہد دوڑتا ہوا قریب آیا، دیکھا یہ بوڑھا زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، کہتا ہے میرے آقا سے سلام عرض کرنا، اے کاش میں اپنی شمع پر پروانہ وار پہنچ سکتا، لیکن میرا حال دیکھو نا، آخری سانس لے رہا ہوں، لیکن میرے آقا سے عرض کرنا، آسمان کے ستاروں، صحرا کے ذروں، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں اور بارش کے قطروں، اللہ کے فرشتوں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہوں آپ پر۔ محمد ہم حلوائی تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں شہدائی بنا دیا، ہم موت سے ڈرتے تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں زندگی کا یہ راز بتایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے، ہم جاہل تھے، تو نے ہمیں علم و حکمت کی معرفت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول، ہم تیرے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم بدلہ نہیں دے سکتے تیرے احسانات کا، تیرا رب ہی تجھے بدلہ عطا فرمائے۔ اور میری باتیں کیا سنتے ہو؟ جاؤ نا، کوئی تیر کوئی تلوار اللہ کے معبود تک نہ پہنچنے پائے، خیال کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی
اٹھے اور چل کے تشریف لائے اپنے غلام کے پاس. ساتھ میں آخری سانس رحمت عالم کی گود میں لے لیے. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محفل صفا کی ہو وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خونہ شان تلواروں کو مرہم کر دیا. فخر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گلبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا. جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دادے کی بات بھی سنا دوں اور پوتے کا مقام بھی بتا دوں اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. دادا کہتا ہے ربی لا تخزنی یوم یبعثون لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کس کی دعا ہے جی؟ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے. اے اللہ مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچانا. لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا اولاد بھی کام نہیں آئے گی. مال دولت سے نہیں تیرے کرم سے بگڑی بنے گی. میں اس دن کی کامیابی کی بھیک مانگتا ہوں. یہ کس کی دعا ہے؟ دادے کی دعا ہے. اب پوتے کی سنیے. سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. یہ دعا نہیں عطا ہے. یہ دعا نہیں عطا ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی. حشر کے دن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. وعدہ کرتا ہوں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. صرف محبوب کی نہیں والذین آمنوا معہ اس کے غلاموں کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا. اس کے وفاداروں کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یوں تو سب آئیں گے حشر میں لیکن جب اللہ کا محبوب آئے گا اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے وفاداروں کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. نور کا سیلاب ہوگا ان کے آگے ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے پیچھے. نور کا سیلاب اور نور بھی ساکن نہیں متحرک وہ جیسے بادشاہوں کے ارد گرد نوکر گھومتے بھاگتے دوڑتے ہیں نا. نور بھاگتے دوڑتا ہوگا اللہ کے محبوب کے ارد گرد. اور حشر والے دیکھیں گے یہ منظر کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے.
جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ پوتے کا مقام ہے، وہ دادے کا مقام ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے علی مکہ والوں سے کہو محمد تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، دامن رحمت میں لے لینے کے لیے آیا ہے۔ تم نے ستایا تھا، ہم معاف کر کے دکھائیں گے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ یہ سرننگے کون آ گئی؟ بلال، یہاں کوئی نہیں آ سکتی۔ حاتم کی بیٹی آ گئی تھی، رحمت عالم نے فرمایا کہ میری چادر اس کے سر پہ ڈالو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ مشرکہ بنت مشرک ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، مشرک کی بیٹی ہے، اور اسلام قبول نہیں کیا، اس نے جنگی قیدی بن کے آ گئی ہے، انہوں نے مزاحمت کی ہے، مقابلہ کیا ہے مجاہدین کا۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ جس طرح میں اپنی فاطمہ کے سر سے چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرتا ہوں، اپنے کسی حریف کی بیٹی کے سر سے بھی چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کروں۔ میرے آقا کی سیرت بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کسی دھرم کو ماننے والا ہو، لیکن میرے آقا کی سیرت پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آج عالم انسانیت کو امن و سلامتی کی ضرورت ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بالآخر انہی کے دامن میں آنا ہوگا، امن تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گا۔ ناسا والے بھی گھبرا گئے، سیٹی بیٹی کرنا چاہتے ہیں، آؤ فیصلہ کریں، ہم نے جو کچھ بنایا تھا اسے ختم کر دیں۔ میں نے کہا یہ چھت کیوں ماری تھی، پھر بنایا کیوں تھا؟ تو بڑے ہیرو بنے تھے، ونر بنے تھے، ہم نے ایٹمی، ہم نے نیوکلیر انرجی حاصل کر لی ہے، ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، اب سب لرز رہے ہیں، جس نے بھی بٹن دبایا سب کا بیڑا غرق ہوگا، آؤ بھی سب مل کے ختم کریں۔ اور رحمت عالم کی سیرت پکار کے کہہ رہی ہے امن تو ادھر ملے گا، امن تو ادھر ملے گا۔ رحمت عالم کا پیغام ہے امن و سلامتی آج پوری انسانیت کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے، آخری راستہ ہے نجات کے لیے، کہیں اور تمہیں امن نہیں ملے گا سوائے رحمت عالم کے اسوہ کردار میں۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے آقا کی سیرت کو اور اپنے آقا کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں ہم اچھے ہو جائیں تو اسلام کی پذیرائی کا ایک انقلابی دور شروع ہو جائے۔ یہاں آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں یہ نہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ مسلم، نہ ابو داؤد پڑھتے ہیں، نہ ترمذی، صحاح ستہ نہیں پڑھتے، صحاح اربعہ نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے مذہب کو اچھا سمجھا جائے گا، خدا نخواستہ اگر آپ اچھے نہیں تو آپ کے مذہب کو بھی تانا ضرور ملے گا۔ میں نے کل بھی بتایا، کل بتایا یا وہاں برجیم میں بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد پر ایک انگریز جوتے کے تسمے کھول رہا تھا، اس کا پرس گرا تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے وہ پرس اٹھا کر گورے کو دیا، بڑا شکر گزار ہوا، کہنے لگا اس میں تو میری ٹکٹ ہے، ڈالر ہے، ٹی سی ہے، بڑی مہربانی، تم تو بہت شریف آدمی ہو یار۔ اس نے کہا شریف وریف نہیں ہوں، پاکٹ مار پروفیشنل چور ہوں، اندر کا مال نکالنے کا فن آتا ہے، یہ تو میرے قدموں میں آ پڑا، لے جاؤ۔ اس نے کہا جب چور ہو، پاکٹ مار ہو تو واپس کیوں کرتے ہو؟
تو واپس اس لیے کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے، میں مسلمان۔ اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا۔ دیکھتے نہیں، چرچ کے دروازے پہ تو نہیں کھڑا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہ اور چکرا گیا کہ لگا عجیب آدمی ہوں، میں تیرے مذہب کو نہیں مانتا، میں تیرا مذہب کا مخالف ہوں، اور تم میرا پرس واپس کرتا اور کہتا ہے مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا۔ یہ فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ اب اس چوٹ کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگا اصل بات یہ ہے، یہ پرس جب گرا میرے قدموں میں آ پڑا تو میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جاؤ، اس میں ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے۔ لیکن پھر میرے ضمیر کے احساس نے مجھ سے کہا یہ حضرت عیسیٰ کا نام لیوا ہے، تو گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن نام تو رحمت عالم کا لیتا ہے۔ یہ عیسائی ہے، تو محمدی، اگر تو نے اس کا پرس چرا لیا اور لے کے بھاگ گیا تو حشر میں کہیں اس کا رسول تیرے رسول کو گلا نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائے۔ بس یہ سوچ کر میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر ہم نے اتنا بھی سوچ لیا نا، اتنا